رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جتنے گناہ کرواتے ہیں ہم سے یہ تو جنات یعنی کہ شیطان کی ذریت ہے. کوئی ایسا گناہ جو کہ ابلیس خود کرواتا ہے. آپ نے فرمایا 3 گناہ. اب میرے بچوں غور سے میری بہنوں سن لینا یہ بات. کسی کو چبھے تو مجھے کسی سے ڈر نہیں ہے. میں نبی کی بات میں ڈر کے نہیں کہتا. عزت ذلت اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام ایسے ہیں جو کہ ابلیس خود آ کر کرواتا ہے. پہلی بات جب ایک غیر محرم مرد اور ایک غیر محرم عورت جب خلوت میں ہوتے ہیں تو ابلیس خود آ جاتا ہے. آج کیس ہوتے ہیں جی ٹیچر آتا ہے جوان بچی اندر کمرے کلی بیٹھی ٹیچر کو پڑھتی ہوئی مولوی سے پڑھ رہی ہے جی. حافظ صاحب آئے ہیں جا بیٹا نہیں حافظ صاحب ہے ماموں ہے ماموں کیا دی ہے. تھوڑے دنوں بعد پتہ لگتا جی کہ پروفیسر صاحب بچی لے کر اڑ گئے. ایسا نہیں. ابلیس خود آتا ہے خود. کتنا سخت کام ہوگا کہ جس میں وہ خود آتا ہے. دوسرا جب کوئی اللہ کا نیک بندہ نہ یہ بھی اس میں جب کوئی منت مانتا ہے کہ اللہ میرا فلاں کام کرتے تھے میں انج کراں گا تو یا کراں گی پھر اس کے بعد وہ لٹکانا شروع کر دیتی ہے. کر لیں گے عمرے کا کیا ہے نا 29 کا کام آ گیا پہلے یہ کر لیے ہاں جی. پھر جب منگنی ہو جاتی ہے پھر بیاہ کے تو پھر چلیں گے. حکم ہے کہ اپنی منتوں کو پورا کرو. یہ ابلیس خود چاہتا ہے کہ تمہاری منتیں پوری نہ ہوں اور اس کی اتنی سخت سزا ملتی ہے کہ وہ خود آتا ہے. جیسے ہی کوئی چیز مانی یہ نہیں کہ میں علی جوہری پہ جا کر دیکھ چڑھاؤں گی ایسی منتیں حرام ہیں. مانا اللہ میں نفل پڑھوں گی یہ کروں گی کسی غریب کی مدد کروں گی اس کو جیسے ہی کام ہو گیا. اب تو حکم ہمارے تو علماء کہتے ہیں بڑے کہتے ہیں کہ منتیں مانا ہی نہ کرو نفل سے سہارا لے لو ہاں جی. اگر جذباتی لوگ تو ہیں ہی نا اگر نکل ہی گئی ہے بات تو پھر اس کو ہر حالت میں پورا کرو. نہیں کرو گے تو پھر اس کا وبال تم پر آنا شروع ہو جائے گا. تیسرا جب کوئی نیک بندہ اللہ کا نیک بندہ جب وہ اس کو موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو پھر یہ خود بن کے ایک ولی کی شکل میں نیک بڑی خوبصورت شکل میں آتا ہے. اس کو مختلف طریقے سے ورگلاتا ہے کہ تو عیسائی ہو کہ مر جا یہودی ہو کہ مر جا مسلمان نہ ہو کہ مر جائے ورنہ یہ ناکامی ہے. اس کو وہ اس لیے بڑے کہتے ہیں نا کہ دعا کیا کرو کہ اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب کرے. یہ 3 کام یہ ابلیس خود آد کے کرا بچوں ہاں جی. لمبا سفر ڈرائیوروں کے ساتھ رات کو دن کو کیا کیا ہوتا ہے پھر دیکھتے ہی ہو نا ہاں جی. منہ بولا کوئی رشتہ نہیں ہے. اللہ نے نبی کو اجازت دی کہ زید بن حارث کو تیرا بیٹا نہیں ہے تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہو. نہیں ہے میرا بھرا ہے گھر روز آندا خامن میرا دبئی گیا ہے اے کوئی سانو پوچھتا پچھاندا ہے. ایسے کیس میں خود دیکھے ہیں میرے پاس آتے ہیں. خلوت سے غیر محرم سے بچو. باپ کو بڑے بھائی کو اجازت نہیں ہے کہ بہن کے کمرے میں جائے اکیلی جب ہو تو. اللہ کی قسم میرے پاس کیس آتے ہیں ہم تو صبر نہیں کر سکتے. میرے پاس دادا پوتی کے کیس آئے ہیں. اس لیے اللہ کا واسطہ ہے ٹھیک کرو ہو جاؤ. ابھی گڑا خدا ہے گڑے کے آگے کھڑے ہیں ہم. کسی وقت بھی اللہ نہ کرے دھکا اگر اس حالت میں موت آ گئی ریڈ ہینڈر اگر پکڑا جائے تو ایک دم سزا کی پھر دعاؤں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اللہ کے لیے میں اور آپ اپنی صلاح کر لیں. ضرورت ہی نہیں ہے نہیں کزن ہے کہ مامے کا پتر ہے میرے ہاں جی آ جا بھائی نال بہ جا. دیور کو موت بولا تو دیور نے جھولی چ پاؤ سلامی بھابی کو لے لو. ہر چیز الٹ ہے جی. پھر بعد سے پتہ لگتا جی اللہ کی قسم میں وہ میری زبان نہیں دیکھ دیتی میں وہ باتیں بتاؤں جو بچیاں مجھے آ کر بتاتی ہیں جو ان کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ کا واسطہ
شریعت پر آ جاؤ، اسلم تسلیم، سلام پہ آ جاؤ، تم پر سلامتی آ جائے گی۔ یہ تو وہ مذہب ہے تمہیں سلامتی دیتا ہے۔ قبروں پر کتبے نہ لگایا کرو، گمنام چھوڑ دو۔ قسم سے تمہاری ماں باپ کی قبر کی ایک چٹکی، اس پر ایسا عمل ہوتا ہے کہ وہ بندہ دنیا کے کسی حصے میں ہوئے اس کو پھڑ کے مار دے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے، ہم تو اب ڈگریاں بھی لکھتے ہیں، پی ایچ ڈی آکسفورڈ، ہاں جی، اب قبروں میں وہ مردے انہوں نے پی ایچ ڈی کرانا، نوکری کرنا آیا ہے، قبروں میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہے یار، یہ کیا ہے؟ آؤ اسلام کی طرف آؤ، سلامتی آ جائے گی واللہ، اللہ کی قسم۔ یہاں تو پھر ذرا ابھی نہ کوئی آئے نہ باہر رائفل پکڑ کے، کبھی انہوں نے بند کرو سارے پکھے شکے بتیاں بند کرو تو انہوں نے 6 دن باہر نہیں نکل دینا، انہوں نے پانی حکا بند کر دو تو دیکھو ہماری جان نکلتی ہے کہ نہیں۔ پھر بھی شور شور ڈال کے کوئی نہ کوئی نکال لے گا۔ ذرا قبر کا تصور تو کرو یار، ذرا تصور تو کرو، قبر میں کون پوچھے گا؟ اندھیرا ہے، اللہ کے لیے، اس کے لیے روشنی کرو۔ وہ جلاؤ دیے، دیا تمہارا جلے گا۔ سورہ ملک پڑھا کرو سونے سے پہلے، نیک اعمال تمہارا ساتھ دیں گے۔ قرآن جھگڑے گا کہ نہیں اللہ یہ میں سے پڑھتا ہے۔ قرآن دعا کرو جب ہم جائیں تو قرآن ہمارے آگے ہو، اللہ نہ کرے ہمارے پیچھے نہ ہو قرآن۔ میں نے ایک حدیث سنی ہوئی ہے کہ جب جو گناہ گار اللہ میں ان میں سے نہ کرے، جب سزا کے لیے ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو پھر ان کو جب بچوں کو جو جن کے جو اختیار دیا ہوا شفاعت کا، وہ جا کر ان کو لے کر آئیں گے، یعنی کہ شہید ہے یا حافظ ہے یا جو ایک گروہ کو وہ لے کر آئیں گے انبیاء میں سے یا جو بھی، تو قرآن آگے آ جائے گا کہ کہا میں نے نہیں ان کو نکلنے دینا، میں نے نہیں جانے دینا۔ کہیں گے نہیں یہ ہمارے ماننے والے، اے اللہ نہ انہوں نے مجھ کو پڑھا نہ سمجھا، نہ مجھ سے شفا لی اور نہ ہی مجھ پر عمل کیا، تو اللہ کہے گا تجھے اختیار ہے جو مرضی کر۔ وہ ہانگتا ہوا ان کو دوزخ میں لے جائے گا۔ اللہ کا واسطہ اس قرآن کو سمجھو، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماؤ، اللہ ہمیں دے توفیق عطا دے۔ میں کہتا ہوں یہ قرآن جو اللہ نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اسی قرآن سے تم پر شفا بھی ہوگی اور رحمت بھی ہوگی، اور اسی قرآن سے تم خسارے میں ہو، خسارہ پاؤ گے۔ آج خسارہ ہے، ساری زندگی میرا روی پہ گیا، مر گیا، میرے اوپر میری چادر قرآن کی لکھی ہوئی میرے پاؤں پر بھی آ رہی ہے، میری غلط جگہوں پر بھی قرآن لکھا ہوا ہے۔ اس مفتی مولوی کو اندھا ہو گیا کہ وہ کیوں نہیں کہ پاؤں تو قرآن سے ڈال دا، کلمہ آیت الکرسی اس کے پاؤں پہ مرا ہوا ہے۔ قبروں پہ جا کر دیکھو، اللہ کی قسم کتوں نے پخانے کیے ہوئے ہیں ان قبروں پر، جہاں چادریں چڑھی ہوئی ہیں، جہاں پر وہ پکا کنندہ کر کے پتھروں پہ سنگ مرمر کی قبر ہے، چاروں طرف بارڈر کے اوپر آیت الکرسی، اور ساتھ کھڑے ہو جائے تو جوتا لگتا ہے۔ کوئی اور قبر کے پاس، میں ایک دفعہ ایک جنازے کو دفنا رہے تھے تو میں کھڑا تھا، تو مجھے ایک لڑکا ہے، سلفی صاحب تھوڑا سا آگے ہو جائے، آپ کا جوتا نا، وہ قبر کے بارڈر جو ہے وہ آیت الکرسی کے ساتھ ہے۔ قرآن اس لیے آیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے لیے قرآن سے محبت کرو۔ جس قوم نے اس کو پنجہ گاڑ دیا اس کتاب میں، اللہ اس کو عزت و کامرانی کی بلندیوں سے کے اوپر لے جائے گا، اور جس قوم نے تکبر اور غرور کی وجہ سے اس کو پش پش ڈال دیا، وہ ذلت و رسوائیوں کو اندھیرے میں چلی۔ آج مجھے قرآن سے اتنا دور کر دیا کہ نہ ذلتوں کی ذلت، ان سے ذلت ہو رہی ہے ہمیں جن کو میرے رب نے قیامت تک کے لیے، یہودیوں کو کہا کہ یہ ذلیل ہیں قیامت تک کے لیے۔ 80 لاکھ یہودی تم 2 اربوں کو ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے، تمہارے میں جرت نہیں ہے کہ ان کے سامنے آنکھ اٹھا دے۔ اللہ اکبر، ان کو تمہارے قرآن پر، تمہارے نبی کی بات پر یقین ہے۔ اب بھی جو معاملہ ہوا ہے، یہودیوں نے جب ان پر فائر ہوتا تھا، جو غرقت کے درخت ہیں اس کے پیچھے چھپتے تھے، وہ اتنا یقین ہے ان کو کہ آپ نے فرمایا نا کہ جب یہودیوں پر عذاب آئے گا
تو ہر چیز ان کو بتائے گی، اس کو زبان دے دے گا اللہ، کرسی میز کو، چیزوں کو، کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، لیکن اس کو پناہ دے گا کون؟ غرقت کا درخت۔ اتنا یقین ہے کہ اب جہاں بھی وہ بناتے ہیں مکان یا زمینیں لیتے ہیں، غرقت لگاتے ہیں، ان کو یقین ہے تمہارے نبی کی بات پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم کہتے ہو دیکھی جائے گی۔ اللہ کی قسم، یہ اتنا بڑا چیلنج ہے اللہ کے یہ لفظ کہ وہ کہتا ہے میری بات پر تو دیکھی جائے گی ہے؟ آپ کسی اور کو کسی افسر کو کہہ کے دیکھیں کار چلان دیکھی جاتی، وہ اور غصے میں آئے گا۔ تم میرے نبی کی بات پر کہتا یاد دیکھی جائے گی، جو ہوئے گا۔ ان شرف بھی کل شدید، اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو اللہ اپنی پکڑ سے بچائے۔